تو بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب زندگی تھی، ان کے واقعات تو سنائیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں ان کے ماشاءاللہ، اکثر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، حاصل پور والے تو خوب ان سے تعلق تھا، ان کے قریب سے بیٹھا دیکھا ان کو، تو ان کی عجیب زندگی تھی۔ ایک دفعہ میرسی کے علاقے میں تشریف لے گئے، تو وہاں واپسی پہ ساتھی بھی حضرت کے مرید بھی ساتھ تھے 2-3، تو واپسی بس پر آنا تھا میرسی سے حاصل پور، تو بس بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی میں تو چھت پہ چڑھوں گا، اور باقی مریدوں نے کہا حضرت آپ اندر تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا میں تو چھت پہ چڑھوں گا۔ دیکھ لو بوڑھے آدمی ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ پگڑی ہے، بزرگ ہیں، پیر ہیں، اور چھت پہ چڑھ گئے۔ باقی ساتھی اندر چلے گئے۔ جب حاصل پر پہنچے تو باقی ساتھیوں نے پوچھا تھا آپ اندر کیوں نہیں آئے، آپ چھت پر چڑھ گئے؟ حضرت نے فرمایا اندر عورتیں کھڑی تھیں، بس بھری ہوئی تھی تو وہاں بچنا مشکل تھا، اوپر مجھے مشقت ہوئی بس کی چھت پر، لیکن میں نے اپنا ایمان بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، تو وہ تو بچتے ہیں۔ جن کے دل سخت ہیں، دل نہیں پتھر کے سل ہیں، وہ ان کی نظریں آزاد، ان کی نظریں آزاد۔ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، ہاں جی اس کو دیکھا، اب دل تو سیاہ ہو چکا اس کا، اب نمازوں میں کیا جان آئے بھائی، نیاز و محضوں میں کیا خشوع و خضوع پیدا ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بچ کے زندگی گزارتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی اہلیہ محترمہ نے عرض کیا حضرت آپ بازار سے فیڈر لے کر آئیں۔ ساتھی جو نئے ہیں چلو وہ بھی ہمارے اکابر کے واقعات سنیں، کچھ تازگی ہو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اہلیہ نے عرض کیا کہ فیڈر لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، بچے کو دودھ لگوانا ہے، چونکہ گھر کا سودا سلف خود لے کے آنا یہ ہمارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ گھر کا سودا سلف خود لے کے آنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، خود چل پڑے۔ اب راستے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، بچے ہیں میرے 3، فیڈر میں 1 لینے جا رہا ہوں، باقی بچوں کے دل میں کیا جائے گی کہ ابو کو ہم سے پیار نہیں ان سے پیار ہے، دل میں جاتی ہے نا بات، انصاف کا حکم ہے۔ خیر حضرت شاہ صاحب نے دکاندار سے کہا بھی آپ 3 فیڈر دے دیں، تو دکاندار حیران ہو گیا، شاہ صاحب فیڈر تو 1 ہی چلتا ہے، بچہ دودھ پینے والا 1 ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ میرا معاملہ، اس کو چھوڑ دو۔ چاچا دکاندار نے 3 فیڈر دیے، شاہ صاحب نے لے کر گھر آ گئے، 3 بچوں کو دے دیے، کوئی پانی ڈال کے پی رہا ہے، کوئی چائے ڈال کے پی رہا ہے، 3 بچے خوش ہو گئے۔ اس حدیث پر عمل ہو گیا، دل میں عشق مصطفیٰ تھا نا، دل میں کیا تھا بھائی؟ عشق مصطفیٰ تھا۔ عاشق ہوں تو ایسے ہو، نبی کی بات یاد آ گئی فوراً عمل کیا، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ خالی زبان سے کہنا کہ مجھے آپ سرکار سے صدقے جاواں یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن جب آپ سرکار کی تعلیمات پر عمل کی باری آئے تو پھر کچھ نہیں۔ سچے عاشق یہی ہے جو آپ سرکار کی تعلیمات کو سینے سے لگاتے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، آپ درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ کی اداؤں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہاں جی تاکہ اس پر میں عمل کروں۔ سچے عاشقوں کا یہی حال ہے۔ ایک دفعہ ہمارے پیر و مرشد محبوب علماء و صلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہ العالیہ لیٹے ہوئے تھے، ایک ساتھی نے خدمت کرنا چاہا، پاؤں دبانے چاہے، تو اس نے بایاں پاؤں جو ہے نا اس پر ہاتھ لگائے خدمت کے لیے۔ حضرت نے وہ ٹانگ کلوز قریب کر لی، سمیٹ لی، سکیڑ لی، تو دوبارہ پھر اس نے وہ ساتھی سے سمجھ سکا بھی پہلے تو دائیں سے شروع کرنا چاہیے، اس نے بائیں سے شروع کر دیا۔ تو اس طرح یعنی ہمارے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایک ایک سنت کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ضیاء سلوک طے کرایا جاتا ہے، وہ اتباع سنت سے کرایا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں شرک و بدعت کی ملاوٹ نہیں ہے، شرک و بدعت کی ملاوٹ نہیں، خالص اتباع سنت ہے۔ الحمدللہ
جتنے آپ دیکھتے ہیں جھنگ میں کتنے ہمارے شیخ کا فیض کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ صرف کیا ہے؟ اتباع سنت کی برکت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نام کی برکت ہے۔ باقی صحابہ کرام بھی بیعت ہوتے تھے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں سارے پیر پھدن دی لوڑ کوئی نہیں سائیں، ساڑھے پیر نبی پاک ہیں۔ ساڑھے پیر کون ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ساڑھے پیر نبی پاک ہے، سانو پیران دی لوڑ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام بھی بیعت ہوتے تھے۔ اب بتاؤ زمانہ خیر و قرون کا ہے، ہاں جی، صحابہ کرام کی بیعت کا تذکرہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور صحابیات بھی بیعت ہوتی تھیں۔ زمانہ آپ سرکار کا ہے، خیر کا زمانہ ہے، تو صحابیات بھی بیعت ہو رہی ہیں۔ ان کی بیعت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے۔ آپ بتاؤ، قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں، دیکھو مومنات فرمایا، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں، یہ اسلام قبول کرنے کے نہیں آئیں، وہ تو پہلے مومنہ ہیں، یہ بیعت اسلام نہیں، وہ تو پہلے مومنہ ہیں، صحابیاں ہیں پہلے ہی۔ یہ جو آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں؟ یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ کس بات پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ہم شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گی، نہ اور اپنے ناموس کی بھی حفاظت کریں گی، عزت کی حفاظت کریں گی، اور کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی، اور بہتان کسی پر نہیں لگائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ طائب ہونے کی نیت سے آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ توبہ جو ہمارے اہل اللہ جو ہے مشائخ اعظام مریدوں سے بیعت لیتے ہیں، بیعت توبہ کلمات پڑھاتے ہیں، بیعت توبہ بھی سے کہتے ہیں، بیعت تقوی بھی کہتے ہیں، بیعت طریقت بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو خیر و صحابیات جو آ رہی ہیں توبہ کی نیت سے آپ کے پاس آ رہی ہیں، گناہ ہاں جی توبہ طائب ہونے کے لیے، اے میرے محبوب فبایعہن، آپ ان سے بیعت کر لیں، آپ ان سے بیعت کر لیں۔ اب دیکھو نا قرآن پاک تو قیامت تک رہے گا۔ اب صحابیات تو بیعت کریں ہم نہ کریں، کیوں بھائی؟ صحابیات تو بیعت کریں ہم نہ کریں، وہ زمانہ خیر کا تھا، اب زمانہ کون سا زمانہ بھائی؟ فتنوں کا زمانہ ہے، نفسانیات خواہشات کا دورہ ہے۔ اب ہم چاہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارا عمل محفوظ ہو جائے، نیکی تقوی کا شوق پیدا ہو، دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت آ جائے دل کے اندر، نفس کا تزکیہ ہو جائے، دل کا تصفیہ ہو جائے، نمازوں میں جان آ جائے، پچھی رات اٹھنے کے لیے اٹھنا نصیب ہو جائے، ہاں جی رونا آئے اللہ کے سامنے، خشیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ صفات بغیر اہل اللہ کی صحبت کی پیدا ہوتی نہیں۔ جو مشائخ ہیں یہ ہمارے نبی کے نائب ہیں، یہ کیا ہیں بھائی؟ ہمارے نبی کے نائب ہو کر کام کر رہے ہیں، انہی کی تعلیمات کو آگے پھیلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب صحابیات بیعت فرما رہی ہیں، بیعت کر رہی ہیں، تو آپ سرکار کے بعد آپ سرکار کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فبایعہن، آپ ان سے بیعت کر لیں، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ یہ توبہ کی نیت سے آپ کے پاس آ رہی ہیں اور آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ مرشد دعا بھی کرتا ہے۔ مرشد جب دعا مرشد کرے گا، مرشد کی دعا ہمارے ارد گرد پہرا دے گی، سبحان اللہ، اللہ پاک اصلاح فرما دیں گے، نفس کا تزکیہ فرما دیں گے، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ فرمایا واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ ایسا پھر مجھے کیا پائیں گے؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرنا، اس کا قبول ہونا یقینی ہے، اس کا قبول ہونا یقینی ہے۔ توبہ تو گھر کے کونے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرنا، اس کا قبول ہونا کیا بھائی؟ ان اللہ غفور رحیم، ان تاکید کے لیے مہر لگ گئی قبولیت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ مرشد نے دعا بھی اب کر دی، ان کے لیے استغفار بھی کر لیا۔ ہاں جی یہ توبہ کی نیت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سچی توبہ کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی پھر اللہ پاک فرماتے پھر مجھے کیا پائیں گے؟ ان اللہ غفور رحیم، میں ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس لیے بیعت ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
میں نے ایک سے بات کی بیعت نے سانو بیعت ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، ساڑھے بیعت پیر نبی پاک ہیں، ساڑھے پیر کون ہیں بھائی؟ نبی پاک۔ اب بتاؤ 14 صدیاں گزر گئیں، یہ ہمارے مشائخ، چاروں سلسلوں کے مشائخ دیکھو یہ لوگوں کو توبہ کراتے رہے، ان کو اللہ اللہ سکھاتے رہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے رہے، 14 صدیاں گزر گئی۔ آپ مشائخ کے حالات پڑھ کے دیکھیں، بر صغیر کے اندر جو اسلام کی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے، ساری کی ساری اہل اللہ کی منتیں ہیں، مشائخ اور علماء کرام ہیں، علماء ربانی، ان کی کاوشیں ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کن کے مرید تھے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، پاک پتن شریف والوں، سلسلہ چشتیہ تھا ان کا۔ تو ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کو ملنے کے لیے آئے پاک پتن شریف، ہندوستان سے چلے، دلی سے چلے، چونکہ ابھی ہمارے بہت بڑے بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث جناب مولانا حبیب اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، ابھی انشاءاللہ ختم بخاری ہوگی، تو یہ آپ حضرات ہم سب جو خوش قسمت ہیں کہ ایسے اللہ والوں کی ہم زیارتیں نصیب ہوں گی، تو آپ بھائی جو ہے دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، دل کے برتن کو خالی کر کے بیٹھیں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے اللہ والوں سے کما کو مستفید ہو سکیں۔ تو اچھا، تو اللہ والوں کی کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی سے چلے، آنا تھا پاک پتن شریف بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے، اپنے مرشد کو ملنے کے لیے۔ تو ایک ہندو سے گھوڑا کھچر کرائے پہ لے لیا، ہندو بھی ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، دائیں بائیں سے دیکھا کوئی مسجد نہیں تاکہ باجماعت نماز مل جائے۔ اللہ والے تو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ان کو تو بغیر جو ہے باجماعت نماز کے سکون آتا ہی نہیں۔ خیر دائیں بائیں دیکھا کوئی مسجد نہیں جہاں باجماعت نماز ہو، تو بیٹھ کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ رونے لگ گئے۔ تو ہندو ساتھ تھا، اس نے کہا کوئی میرے لیے خدمت ہو، تو حضرت نے فرمایا تیرے لیے خدمت یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ تو اس نے کہا اگر میرے اسلام قبول کرنے سے آپ کا غم دور ہوتا ہے پڑھاؤ مجھے کلمہ۔ حضرت نے فرمایا تو غسل کر، چانچہ اس نے غسل کیا، حضرت نے کلمہ پڑھایا، دونوں نے باجماعت مل کر نماز پڑھی۔ اس طرح ہمارے اولیاء کرام، ہمارے مشائخ اعظام جو آج آپ کو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ والوں کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے شیخ محبوب علماء و صلحاء کہ کتنا فیض جاری و ساری، پورے تقریباً 60 ملکوں سے زائد ہمارے ملک کے اندر کتنے آپ مراکز ہیں۔ یہ دیکھو کتنا بڑا دارالعلوم تعلیم و تربیت مرکز ہے، یہاں ماشاءاللہ کتنے بچے حفظ کر رہے ہیں، کتنے بچے ماشاءاللہ عالم دین بن رہے ہیں، اور بہت سی بچیاں جو ہیں وہ درس نظامی کورس کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں۔ یہ سارا ہمارے شیخ کا فیض ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہمارے شیخ، ہمارے مخدوم، ہمارے محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اب بڑے جب آ جائیں تو ان کی موجودگی میں تو بات ہوتی نہیں، تب انشاءاللہ حضرت ہی کچھ فرمائیں گے۔